الله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اگرچہ یہ آیت جہاد کے موقع پر نازل ہوئی مگر اس کے الفاظ عام ہیں، جس کی وجہ سے اسے ہر موقع اور محل کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور ہر فعل کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا اور آپ کا جاگنا، آپ کا سفر، آپ کا حضر، اللہ تعالی نے ہمارے لیے شریعت بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، ان کے معاملات، آپ کے اخلاق کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائے، پانی نوش فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے آداب، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر طور طریقوں کو ہمارے لیے آداب بنا دیا۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قبر میں ہم سرخرو ہوں، حشر میں ہم سرخرو ہوں، حساب کے وقت، میزان کے وقت، صراط سے گزرتے وقت اگر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو بدلنے ہوں گے، اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی حقدار بنیں، آپ کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا جام ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ ملے، تو ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار اور فرمانبردار بنا دے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طور طریقوں پر، اسوہ حسنہ پر صرف وہی لوگ چل سکتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو توفیق حاصل ہو سکتی ہے جن کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر ایک، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ نمبر دو، والیوم الآخرہ، جو قیامت کے دن پر امید رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جزا، سزا، حساب و کتاب، جنت و جہنم کو اسی طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح تسلیم کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ نمبر تین، وذکر اللہ کثیرا، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کی کامیابی کا بہترین راز اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وذکر اللہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اگر تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن تم کامیاب ہو سکو تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اے اللہ یہ تمام تر خوبیاں ہم سب میں پیدا فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔